زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب قیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکرے حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب اس کے پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام نکاح آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ قیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں نے دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشہ کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی، اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے، اور اس محل کو خوب مزین کیا، خوب سجایا سنوارا، اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا بھی دروازہ بند کر دیا، پھر تیسرے کمرے میں، پھر چوتھے کمرے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے برے کام کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ تیرے دل میں آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس خوشی کے محل کو غم کا محل نہ بنا اور میرے پیچھے نہ پڑ۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد اصرار کرتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچنے لگی تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ ہی غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی براءت کا اظہار کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے حیلہ تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالی اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اور آگے سے نہیں پھٹا تھا۔
عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام ہی سچے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اس سبق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہوں لیکن مشکل کے وقت مدد کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں کی براعت کے لیے 3 مہینہ کے بچے کو بھی قوت گویائی دے دیتا ہے، اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبہ کی میل کا دھبا تک نہیں آنے دیتا۔